اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 جون 2020 گورنمنٹ بائز مڈل سکول درنگسو کی طرف سے آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج چوتھی جماعت کی تدریسی کتاب اردو میں جو آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے گاندھی جی۔ اس بات سے ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ ہندوستان اوتاروں، رشیوں، منیوں، صوفیوں، سنتوں کا دیش ہے۔ یہ دیش رام موہن رائے، سوامی وویکانندا، بھگت کبیر، نظام الدین اولیاء، نانک اور چستی کا دیش ہے۔ یہ دیش مولانا ابوالکلام آزاد کا دیش ہے، اور یہی وہ دیش ہیں جس میں گاندھی جی نے جنم لیا اور جس کو ہم بابائی قوم کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ گاندھی جی کا اصلی نام موہن داس تھا، والد کا نام کرم چند تھا، اس لیے ان کا نام موہن داس کرم چند گاندھی پڑا۔ آپ 2 اکتوبر 1859 عیسوی میں گجرات کے گاؤں پور بندر میں پیدا ہوئے۔ لوگ آپ کو مہاتما گاندھی اور باپو کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ گاندھی جی نے ابتدائی تعلیم پور بندر میں ہی حاصل کی، بعد میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے، وہاں بیسٹری پاس کی اور پھر واپس لوٹ کر یہاں وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ کچھ مدت کے بعد گاندھی جی جنوبی افریقہ گئے، جہاں وہ ناانصافی اور ظلم کے خلاف ستیہ گرہ نامی پرامن تحریک چلانے میں مصروف ہوئے۔ اس دوران انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انسان دوستی اسی جدوجہد کے لیے وہ مشہور ہوئے۔ جنوبی افریقہ سے واپسی پر گاندھی جی ہندوستان کی سیاست میں سرگرم ہوئے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف آزادی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1942 عیسوی میں ہندوستان چھوڑو تحریک شروع کی۔ عوام نے آزادی کے نعرے میں ان کے ساتھ آواز ملا دی۔ بالآخر 1947 عیسوی میں ہندوستان آزاد ہوا۔ عزیز طلبہ و طالبات، گاندھی جی کا اصلی نام موہن داس تھا۔ جو گاندھی جی ہیں اس کا اصلی نام موہن داس تھا، اور ان کے والد کا جو نام تھا وہ ہے کرم چند۔ اس لیے گاندھی جی کا پورا نام موہن داس کرم چند پڑا۔ ہماری ایک ریاست گجرات کا ایک گاؤں ہے جس کو ہم پور بندر سے جانتے ہیں۔ 2 اکتوبر 1959 عیسوی میں 1859 عیسوی میں گاندھی جی بور بندر میں پیدا ہوئے۔ جو گاندھی جی ہیں اس کو لوگ باپو کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ گاندھی جی نے جو اپنی ابتدائی تعلیم ہے وہ اپنے ہی آبائی گاؤں، یعنی جہاں پر وہ پیدا ہوئے، گجرات کے اس گاؤں پور بندر میں ہی حاصل کی۔ تو بعد میں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے بیسٹری پاس کی اور پھر واپس لوٹ کر یہاں وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ انگلستان سے تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد گاندھی جی نے واپس آ کر ہندوستان میں وکالت کا پیشہ اختیار کیا، یعنی بحیثیت وکیل وہ عدالت میں کام کرنے لگا۔ لیکن کچھ مدت کے بعد گاندھی جی نے جنوبی افریقہ گئے۔ کچھ وقت وکالت کے ساتھ منسلک رہنے کے بعد گاندھی جی جنوبی افریقہ گئے، تو وہاں پہ انہوں نے ناانصافی اور ظلم کے خلاف ایک تحریک چلائی، جس تحریک کا نام ستیہ گرہ پڑا۔ اس دوران انہیں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن گاندھی جی پرعزم لیڈر تھے قوم کے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری
ان کے دل کے اندر انسان دوستی، ہمدردی، اخوت، بھائی چارگی کا جذبہ پیوست تھا، اس لیے انہوں نے اس مخالفت سے ہمت نہیں ہاری۔ جنوبی افریقہ سے واپس پر گاندھی جی ہندوستان کی سیاست میں سرگرم ہوئے۔ جب گاندھی جی جنوبی افریقہ سے واپس آئے تو وہ ہندوستان کی سیاست میں انہوں نے قدم رکھا۔ اس وقت یہاں پہ انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریز یہاں کے لوگوں پہ ظلم و جبر کیا کرتے تھے، تو گاندھی جی نے انگریزوں کے خلاف ایک تحریک شروع کی 1946 میں 42 میں۔ اس تحریک کا نام ہندوستان چھوڑ دو۔ عوام نے آزادی کے نعرے میں ان کے ساتھ آواز ملا دی۔ گاندھی جی نے بالآخر ہندوستان کی آزادی کے لیے جو جدوجہد کی اور ایک ہمگیر تحریک ہندوستان چھوڑ دو شروع کی، تو عوام الناس نے، یہاں کے لوگوں نے اس کی آواز کے ساتھ آواز ملا دی۔ بالآخر گاندھی جی اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے۔ وہ دن 15 اگست 1947 میں ہندوستان انگریزوں کے ظلم و جبر سے آزاد ہو گیا، جس کو ہم 15 اگست اسی لیے ہم یوم آزادی کے طور پہ مناتے ہیں۔